اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ ان 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے سورۃ الفجر کے اندر، جو کہ عامہ پارہ یعنی 30ویں پارے کی ایک صورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الفجر۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر قسم جو اللہ رب العزت نے کھائی ہے ان دنوں کی حرمت، اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے کھائی ہے۔ یہ عجیب اور غریب فضیلتیں اس عشرہ ذو الحجہ کی بتائی گئی ہیں جو کسی اور نبی نے نہیں بتائیں۔ سب سے پہلے یہ فضیلت ہے کہ یہ 10 دن جن کو عشرہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے، یعنی ذو الحج مہینے کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کو اپنی عبادت کسی بھی دن میں اتنی محبوب نہیں ہے جتنی کہ ان 10 دنوں میں۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ عبادت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے، یعنی کوئی بھی عمل ہو عبادت کا، چاہے وہ نفلی نماز ہو یا ذکر ہو یا تکبیرات ہوں یا تسبیح ہو یا شکر ہو یا تلاوت قرآن ہو یا اور عبادتیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، جیسے کسی مریض کی عیادت اور بیمار پرسی، صدقہ و خیرات کرنا، کسی کی مدد کر دینا، کسی ایسے شخص جو پریشان حال ہو اس کی پریشانی دور کر دینے کی تدبیر کر دینا، یہ سب عبادتیں ہیں۔ اور ان دنوں میں اللہ نے فضیلت دی ہے کہ جتنا محبوب اللہ کو ان دنوں میں اپنی عبادت ہے کسی اور دن میں اتنی نہیں۔ تو ایک خصوصیت تو یہ ہے۔ دوسری خصوصیت ان ایام کی یہ ہے کہ ان میں کچھ عبادتیں ایسی مقرر کی گئی ہیں جو صرف ان ایام میں ہی خاص ہیں، دوسرے دنوں میں وہ کام کیے جائیں تو کوئی عبادت نہیں۔ مثلا ایک بات جو ان ایام کے ساتھ مخصوص کی گئی ہیں وہ یہ کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی طرح عبادت قرار دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ یہاں تک آتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر جہاد فی سبیل اللہ کے اندر بھی ہو، یعنی اگر کوئی ایک بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو تو کیا وہ بھی ان دنوں کے برابر عبادت کے نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، سوائے اس کے کہ وہ اپنی جان قربان کر دیں، یعنی اگر وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے تو وہ ان ایام کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا ثواب تو 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے روزے کا ثواب ملے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیو بزرگوں، ایک دوسرا عمل جو ہے وہ ہے حج کا، ٹھیک ہے؟ حج کی جو عبادت ہے وہ اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی ہے وہ صرف اسی ذی الحج مہینے کے ساتھ خاص ہے، وہ کسی اور مہینے میں کسی اور دن میں یہ عبادت ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی بندہ عام دنوں میں جا کر وہاں پہ رمی جمرات کرنا شروع کر دے یا وقوف عرفہ شروع کر دے، وقوف مزدلفہ شروع کر دے، ٹھیک ہے، یا وقوف منی شروع کر دے، لیکن اگر وہ جتنی دفعہ بھی چاہے جتنے دن بھی چاہے وہاں رک جائے، مگر وہ عبادت میں شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عبادت جو ہے حج کی جو عبادت ہے وہ صرف انہی ایام یعنی ذی الحج کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں بھائیو بزرگوں، اگر ہم ایک اور عمل کی بات کریں تو وہ ہے قربانی کا عمل، ٹھیک ہے نا؟ قربانی کا عمل بھی صرف اور صرف اسی عشرہ ذی الحج کے ساتھ ہی خاص ہے، اس کے علاوہ اور دنوں میں قربانی جو ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، صدقہ وغیرہ کی قربانی تو ہو سکتی ہے، مگر ایک جو عبادت کا جو ثواب ہے وہ صرف اور صرف انہی ایام میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور ایام میں نہیں ہو سکتا، جیسا کہ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ حج کی عبادت صرف انہی دنوں میں ہو سکتی ہے، قربانی کی عبادت بھی صرف انہی دنوں میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو فضیلت اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی فرمائی ہے روزوں کے ثواب کے اعتبار سے اور 10 راتوں کی رات کی عبادت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، تو وہ کسی اور دنوں میں یہ فضیلت اور خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ دوستوں اور بھائیو بزرگوں، یہ جو میں نے تلاوت کی ہے ولیال عشر، اس کی تفسیر میں مفسرین کی بڑی جماعت سے مراد بھی یہی عشرہ ذو الحج ہے، یعنی ذو الحج کے شروع کے 10 دن ہیں،
جس کی فضیلت ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں یہاں تک فرما دیا کہ ان دنوں کے علاوہ یعنی جتنی عبادت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے جتنی ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت مقبول ہے۔ یہاں تک بھی علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ایام یہی ہیں ثواب کے اعتبار سے کہ ان میں ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت نازل ہوتی۔ جتنی توفیق ہو سکے اتنی غنیمت سمجھ کر انجام دیا جائے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح کریں، تحمید اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اسی طرح کوشش کریں کہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، اور رات میں جاگنے کا اہتمام کریں۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی اس کے علاوہ اور بھی عشرہ ذی الحج کے حوالے سے اور بھی چند باتیں ہیں جو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا، جو قربانی کے مسائل ہیں، تکبیرات تشریق کے مسائل ہیں، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس عشرہ ذی الحج کی فضیلتیں، تمام فضیلتیں اور برکتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔